ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی تلاوت ہوئی۔ 28 پارے مکمل ہو گئے۔ پہلی جو سورہ مجادلہ پڑھی گئی ہے، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے والی۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے کہہ دیا تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو پہلے اسلام سے پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ شروع اسلام میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جب اس نے کہہ دیا اپنی بیوی کو تو اس نے یہی سمجھا کہ طلاق ہو گئی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، میں بچوں کے بغیر کیسے رہوں گی اور میرے بچے میرے بغیر کیسے رہیں گے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی حکم ہے، اللہ کی طرف سے اور تو کوئی حکم آیا نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تو میرے بارے میں نرمی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر بات کر رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کی باتیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، مگر اس کا یہ بار بار تکرار، بار بار پوچھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رب بھی کیا سننے والا ہے، اسی گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، میں نہیں سن سکی، اور رب نے اس کی ایک ایک بات سنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ زہار جھوٹی بات ہے، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے الفاظ کہنے ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی کہہ دے اس کو زہار کہا جاتا ہے، اس کا کفارہ دینا چاہیے، البتہ اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اور اس کا کفارہ بتایا کہ یہ غلام آزاد کرے یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن یہ کفارہ پہلے ادا کرے گا، بعد میں بیوی سے صلح ہوگا۔ اس عورت نے شکر کیا کہ میرا گھر بچ گیا۔ نہ جانے کتنی ناسمجھی سے طلاق کے کیسے کیسے الفاظ لوگ کہہ جاتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو جب جھگڑا ہو تو پھر بیوی بتاتی ہے کہ یہ الفاظ تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں طلاق کا لفظ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ یہ لفظ سخت ہے کہ غصے میں طلاق کی نیت سے کوئی بولے جاؤ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ کوئی بول دے کہ میرا تجھ سے آئندہ کوئی تعلق نہیں، اور اس سے وہ نیت طلاق کی کر لے، فوراً نکاح ختم ہو جائے۔ میرا تیرا کوئی رشتہ آئندہ نہیں ہے، یہ طلاق سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، اس سے طلاق بائنہ ہوتی ہے جس سے فوراً عورت الگ ہو جاتی ہے۔ دوبارہ صلح کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح کے بغیر اگر صلح کر لیں گے تو یہ زندگی حرام گزری، نکاح ضروری ہے۔
بہرحال ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی چاہیے، اس طرح کے الفاظ کبھی نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کُبِتُوا کما کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوا کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو رسوا کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت بھی حقیقت میں یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نہ جانے نہ سمجھی سے ہم کتنی احادیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں یہ حدیث ہے یا نہیں، اور پھر ہم انکار کر دیتے ہیں جی ایسا حکم تو کوئی اسلام میں نہیں، میں نے کی نہیں پڑھا۔ آپ نے کتنے احکامات پڑھے ہیں اور کتنی باتیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں یہ آتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت محتاط کریں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی تم دو ہو نا تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، پانچ ہو تو چھٹے اللہ ہوتے ہیں، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں ہر جگہ اللہ موجود ہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں۔ یہ ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے جی شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ اگر شیطان ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ کے نبی اور اولیاء اللہ کیوں نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتے؟ تو کس نے کہا کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے؟ شیطان جو اصل شیطان ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ہر جگہ موجود نہیں، اس کی اولاد اربوں کی تعداد میں ہے، جس طرح کہ انسانوں کی تعداد آدم علیہ السلام کی اربوں کی تعداد میں۔ وہ سارے اس کے شیاطین جو اس کی نسل ہے وہ اس کے متحد ہیں، اس کے آرڈر پہ چلتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو شیطان نے برگلایا۔ وہ شیطان ایک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، یہ کس نے کہا ہر جگہ موجود ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کے متحد اربوں فرشتے ہیں، ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ ہر جگہ موجود ہے، نہ کوئی جن ہر جگہ موجود ہے، نہ کوئی نبی ہر جگہ موجود ہے، نہ کوئی ولی ہر جگہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، آپ نے لقمہ منہ میں ڈال لیا، ساتھ والے نے نگل لیا، جس نے نگل لیا تھا وہ تو فوراً ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اور آپ ہمیشہ فرماتے تھے مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی۔ زہر والی چیز تو آپ نے امت کو بھی کھانے سے منع کیا کہ یہ خودکشی ہے، حرام ہے۔ اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے تو آپ کے سامنے زہر ڈالا گیا اور آپ کیسے کھاتے؟ ساتھ والے کی آپ جان بچاتے۔ خیر بہت سارے واقعات ہیں قرآن و سنت میں، یہ مغالطہ ہے، ایسا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں گناہوں کی سرگوشی نہ کیا کرو، اچھی بات ایک دوسرے سے کیا کرو۔ یہود و نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم، مقصد کیا ہوتا تھا؟ آپ تباہ ہوں، اور پھر آپس میں تبصرہ کرتے، دیکھو ہم نے جو سلام کیا ہے وہ سلامتی کی دعا تھوڑی دی ہے، ہم نے تو بد دعا دی ہے اور ان کو نہیں پتہ چلا، اور ان کے رب کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہم پہ عذاب نہ آ گیا ہوتا؟ لولا يعذبنا اللہ، ان کا رب پھر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسبهم جہنم، تمہیں سزا ملے گی، اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے جہنم کافی ہے، فبئس المصیر، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بری جگہ۔ اور فرمایا جب تمہیں کسی مجلس میں کہا جائے کوئی باہر سے آئے تو اس کے لیے جگہ بنایا کرو، تم وسعت پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کریں گے، اور اگر کسی موقع پر تمہیں کہا جائے
کہ تم ذرا اٹھ جاؤ، آنے والے کو جگہ دو، اٹھ جائے گا، اس سے تمہاری توہین نہیں ہوگی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عزت عطا فرمائے، تمہاری عزت میں اضافہ کریں۔ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے جی ہم نے آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنی، بس آپ کو تنہائی میں لے کر بیٹھ جاتے، سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے رہتے۔ ان کی نیت کیا ہوتی کہ یہ آپ سے اور کوئی سیکھ نہ سکے، کوئی بات پوچھ نہ سکے، آپ کا ٹائم ضائع کرتے تھے۔ آپ کی تو عادت مبارک یہ تھی جب تک کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ اس کی بات سنتے۔ یہ کتنی گہری سازش تھی، آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے، فضول بات، ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، کام کی بات کرو۔ اب سارے لوگ چپ بیٹھے رہتے، انتظار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آئندہ جو مشورہ کرے گا پہلے صدقہ دے۔ اب منافقین سب پیچھے ہٹے، صدقہ دینے میں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے غریب صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب ہم مسئلہ کیسے پوچھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ صدقے کی شرط آئندہ معاف۔ لیکن صحابہ کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایسے لوگ آپ کو نہیں ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر محبت کرتے ہوئے کبھی بھی اس بندے سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اور اللہ کی ہی فوج ہمیشہ دنیا پہ غالب ہے۔ جس طرح ہر ملک کی فوج قابل عزت ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے، اس کے خلاف بولنا یہ جرم ہے، تو اللہ کی فوج کے خلاف، اللہ کی فوج کتنے قابل احترام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، ان پر تنقید کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حقیقت میں مجھ پر تنقید ہے۔ صحابہ سے محبت آپ نے فرمایا حقیقت میں مجھ سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، صحابہ سے بغض یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے، تمام اولیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک قبیلہ آباد تھا بنو نذیر، مدینہ منورہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پنکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین سے معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ ہم آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے، باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا تو ہم مل کر دفاع کریں، اور ہم میں سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا تو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، یہ طے ہو۔ اور اگر یہودیوں میں سے یا مسلمانوں میں سے کسی سے کوئی غلطی سے قتل ہو جائے گی اس کی دیت ہم سب مل کر دیں گے۔ تو ایک دفعہ ایک قتل کی دیت وصول کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں، ٹھیک ہے ہم مل کر دیں گے، تشریف لائیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے سازش کے تحت جو آپ کی جگہ بنائی تو ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جگہ بنائی، اور اوپر ایک آدمی کو پتھر دے کر بٹھا دیے کہ جب یہ آپ نیچے آ کر بیٹھیں تو یہ پتھر اوپر سے آپ پر گرانا، تو بس قصہ ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ جا کر بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے تو اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا آپ اٹھے اس طرح کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، مگر آپ واپس نہیں آئے۔ آپ نے پیغام بھیجا دوسرے جو آپ کے ساتھ صحابہ گئے تھے کہ آ جاؤ، وہاں نہیں بیٹھنا، آپ واپس نہیں آئے۔ آپ نے پھر ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگاہ کر دیا ان کی سازش سے کہ یہ پتھر گرانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے بنو نذیر سے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ تم نے خود یہ معاہدہ توڑا۔
لہٰذا آپ نے ان کی اس بستی کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، بس ہمیں محفوظ راستہ دیں، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جتنا سامان تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، باقی تم اس مدینے کو خالی کرو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ رہے تھے، دروازے، کھڑکیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر صحابہ گئے ہیں، انہوں نے کچھ کھجوروں کے درخت، باغات کو بھی نقصان پہنچایا، کچھ درخت توڑے اور کچھ چھوڑ دیے۔ کہنے لگے دیکھو یہ کیسی بات ہے، درختوں کا کیا قصور ہے، یہ کیا تمیز ہے؟ مختلف انہوں نے تبصرے کیے۔ پھر اللہ نے جواب دیا، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جو درخت آپ نے کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو باقی چھوڑے وہ بھی اللہ کے حکم سے، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ یہ یہودیوں کو صحیح رسوا کیا جائے اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ان کو عزت کے ساتھ مدینے میں رہنے کی اجازت ملی تھی، مگر ان کو عزت راس نہ آئی۔ بغیر لڑائی کے وہ سارا ان کا علاقہ فتح ہو گیا۔ فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ بغیر لڑائی کے جو چیز فتح ہو جائے یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے، مسافروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یہ سب کے مصرف میں ہوگا۔ یہی وہ باغات ہیں جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے غصب کر لیے، حضرت عمر نے غصب کر لیے، حضرت عثمان نے غصب کر لیے۔ اہل بیت میں میراث کے طور پر تقسیم نہیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق کھا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء جو چیز چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ میراث نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوتا ہے، وہ سب کا حق ہوتا ہے۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اگر حصہ بنتا تو ابو بکر صدیق کی بیٹی کا بھی تو حصہ تھا نا، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کوئی حصہ نہیں دیا۔ حضرت عمر کی بیٹی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی تو اس کو بھی تو میراث کا حصہ ملتا نا، تو انہوں نے اس کو بھی نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اہل بیت میں تقسیم نہیں کیا، پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عثمان کو 2 حصے ملنے تھے، اس لیے کہ 2 بیٹیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں تھیں، تو تینوں خلفاء نے کوئی حصہ نہیں لیا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوا۔ تو یہ خام خواہ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ مہاجرین میں جو غریب ہیں ان کو بھی دیا جائے، جو انصار میں سے جو غریب ہیں ان کو بھی دیا جائے، اور جو آنے والے مسلمان صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ان میں غریب لوگوں کو بھی یہ تقسیم کیا جائے۔ منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اندر اندر سے بنو نذیر والوں سے کہا تھا ڈٹ کے رہنا، اگر تمہارے اوپر مسلمانوں نے ہاتھ اٹھایا تو ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، اگر تمہیں مدینے سے نکالا تو ہم بھی مدینے کو خالی کر دیں گے احتجاجاً۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق جھوٹے ہیں، نہ یہ ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے، نہ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے وہ وعدہ کیا جو شیطان وعدہ کرتا ہے، پہلے تو بندے کو تیار کرتا ہے کفر کرنے پر، اور جب سزا ملتی ہے تو کہتا ہے او بھائی تم جانو اور تمہارا رب جانو۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو جیسے دنیا کے لیے فکر مند ہونا، سوچتے ہو کہ کل ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہم دنیا سے چلے گئے تو بچوں کا کیا بنے گا، کبھی بیٹھ کر یہ سوچو مرنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا، تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا ہے۔ یہ تو ساری دنیا سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن یہ کوئی کم ہی سوچتے ہیں کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ بچوں کی دنیا کی سوچ تو سب رکھتے ہیں، بچوں کی آخرت بھی سوچ رکھنی چاہیے تاکہ ان کی تربیت صحیح ہو، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو،
اور ان کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جن سے وہ پڑھ رہے ہیں کم از کم وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت غیر مسلم کفار کر رہے ہوں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ جب وہ تعلیم مکمل کریں تو اسلام سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والوں، کفار کے ساتھ دلی دوستیاں مت رکھو۔ فتح مکہ کا جب پروگرام بنا تو خفیہ راز تھا، ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتہ، انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور وہ خط یہ ایک جنگی راز تھا جو انہوں نے فاش کر دیا۔ ایک عورت کو دیا، وہ مدینہ سے لے کر مکہ جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا یہ راز فاش ہو رہا ہے۔ ایک عورت ہے، خاک مقام پہ پہنچ چکی ہے، وہاں سے وہ جا رہی ہے خط لے کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر۔ وہ پہلے تو عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط تمہارے پاس ہے، ہم تلاشی لیں گے اگر تم انکار کرو گے، لہذا شرافت سے نکالا۔ اس نے بالوں کے ساتھ باندھ کے پیچھے نیفے میں ڈالا ہوا تھا، خیر اس نے نکال کر دے دیا، کچھ نہیں کہا اس کو۔ خط لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جس صحابی نے لکھا تھا، حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی۔ اتنا بڑا راز فاش کرنے والا شخص یہ مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا عمر صبر کرو۔ اس سے پوچھا کیوں لکھا آپ نے یہ خط؟ اس نے قسم اٹھا کر کہا میں اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں اسلام میرے دل میں ہے، صرف اس بنا پر میں نے یہ خط لکھا ہے کہ باقی لوگوں کے تو رشتہ دار بھی مکہ میں ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے بچے وہاں ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہر حال میں ہوگی، فتح تو اللہ کے پیغمبر کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، میرا یہ احسان ہوگا ان پر تو شاید میرے بچوں کا وہ خیال کریں۔ اور یہ بدر میں لڑنے والوں میں سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ یہ اسی طرح مومن ہے جیسے پہلے تھے، یہ بدری صحابی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار ایسی دلی دوستیوں کا اظہار مت کرو، انہوں نے تمہارے نبی کو مکہ سے نکالا ہے اور تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد آخرت میں کام نہیں آئے گی، اپنے اعمال کام آئیں گے، اس کا خیال کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست مثال اور نمونہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنے رشتہ دار مشرکوں سے، جب تک تم نے توبہ نہیں کی شرک سے، ایک اللہ پر ایمان نہیں لایا، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم اپنے سارے رشتہ داروں سے، مکہ والوں سے ایسے برملا اعلان کرو۔ اور فرمایا کہ جو ہجرت کر کے وہاں سے عورتیں تمہارے پاس مسلمان آتی ہیں، وہ تمہاری مسلمان بہنیں ہیں، ان کو واپس کفار کے حوالے نہ کرنا، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، ہاں ان کا جو مہر ہے وہ تم اپنی جیب سے ادا کرو، لیکن جانچ لو کہ کوئی جاسوس نہ ہو، واقعی مومن ہو، وہ تمہارے پاس ایمان اور اعمال کی حفاظت کے طور پر آئی ہو تو پھر اسے واپس نہ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور جو تمہارے پاس آج تک تمہارے نکاح میں کفار عورتیں، آج کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں نکاح میں کفار عورتیں موجود تھیں، تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا اسلام قبول کرو یا پھر آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں بھی نکاح کے موقع پر نوکری کی تحقیق تو کرتے ہیں، جائیداد کی تحقیق تو کرتے ہیں، اس کا ایمان اور عقائد کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو غیر مسلم۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی تعریف کی ہے جو صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کفار پہ غالب آ جاتے ہیں۔
فرمایا ایسے صف بناتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ ان جوانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرتے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہداء کا اللہ نے ہمیشہ بڑا مقام ذکر فرمایا۔ فرمایا تمہارے لیے میں تو بہترین تجارت بتاتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرو، اس سے اچھی تجارت کوئی نہیں۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر سب کام چھوڑ دیا کرو، مگر ہمارے لوگ اکثر اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد پھر کوئی کام کرنا، کوئی مصروفیت، پھر نہانا بھی غلط ہے، کسی کام میں پھر مصروف نہ کیا جائے اپنے آپ، پھر سوائے نماز کی اور مسجد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم واقعہ ذکر کیا۔ ایک دفعہ ایک سفر میں عبداللہ ابن ابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت برا بھلا کہا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا آج تو عبداللہ ابن ابی نے حد کر دی آپ کی شان میں، یہ کہا۔ آپ نے فرمایا تم نے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ عبداللہ ابن ابی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا؟ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں کہہ سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو کس نے کہا ہے یہ؟ آپ بڑے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ زید بن ارقم کو بلا کر فرمایا تم پتہ نہیں سمجھ بھی ہو کہ نہیں، تم نے کیا بات آ کر مجھے بتا دی، اور ناراض ہو۔ زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے تو اتنا افسوس ہوا کہ مجھ سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ میں نے جا کے دعائیں مانگی، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر، یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا کہ زید کو بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں وہ مجھے بلا کے لے گیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر میرا کان پیار سے پکڑ کر ایسے ملا اور فرمایا زید تمہارے کان کو ہم کچا سمجھ رہے تھے لیکن یہ بڑا پکا نکلا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ نے بات سنی اور کہہ دی ہو، یا آپ نے سمجھی نہیں، لیکن اللہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ تم نے صحیح سنا۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا۔ فرمایا یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ذلیل ہیں، ان کو مکہ سے نکالا، ہم مدینے سے نکالتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان پہ مت پیسے خرچ کرو، یہ خراب ہو گئے، بند کرو ان کا خرچہ، یہ خود بھاگ جائیں گے مدینے سے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ کو کھلانے والے یہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو رب ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں عزت ان کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، ان کی عزت کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر زید بن ارقم کو آپ یوں ناراض نہ ہوتے، عبداللہ ابن ابی کے دھوکے میں نہ آتے۔ پہلے تو زید بن ارقم سچ بول کر تھوڑے سے پریشان ہوئے، عبداللہ ابن ابی بڑا خوش ہوا کہ میں نے جھوٹ بول کر جان چھڑا لی، لیکن جھوٹ جب کھلتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے بندہ شرمندہ اور رسوا ہو جاتا ہے، پھر وہ آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے میرا جھوٹ اللہ نے کھول دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ